امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے زمبابوے کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر میں کورونا وائرس سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 510 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اور کورونا کے اس ماحول میں بھی دنیا بھر میں قطر کی انسانی خدمات جاری ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے زمبابوے کے صدر جناب ایمرسن منانگاگوا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے زمبابوے کے صدر کو تہنیتی تار روانہ کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی اور موجودگی میں جوائنٹ اسپیشل فورس نے بحریہ کے خصوصی دستوں کی پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں امیری گارڈ کے سربراہ جنرل حزاع بن خلیل الشہوانی نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب جوائنٹ اسپیشل فورس کے سمندری یونٹ کے صدر دفاتر میں منعقد کی گئی۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 18 اپریل 2020 کو ملک میں کورونا کے 345 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 46 افراد کی شفایابی کے بعد ریکور ہونے والے کل مریضوں کی تعداد 510 ہو گئی ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض زندگی کی جنگ ہار گیا ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ نئے کیسوں میں اکثریت ورکرز کی ہے، جن کو پہلے ہی احتیاطاً کوارنٹین کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ شبہ تھا کہ یہ لوگ کنفرمڈ مریضوں کے ساتھ رہ چکے تھے۔ چند کیس قطری شہریوں اور مقیم باشندوں کے ہیں جو یا تو سابقہ مریض کے فیملی ممبرز ہیں یا کام کے دوران ان سے ملنے جلنے والے ہیں۔ ان تمام افراد کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو میڈیکل کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک قطری شہری کی کورونا کی وجہ سے وفات ہو گئی ہے۔ ان کی عمر 59 سال تھی اور ان کی وفات کا فوری سبب شدید ہارٹ اٹیک تھا۔ وزارت نے متوفی کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہیلتھ منسٹری نے وضاحت کی ہے کہ حالیہ دنوں میں نئے کیسز میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مرحلہ قطر میں کورونا وائرس کے پیک کا مرحلہ ہے جو کچھ دن رہے گا اور اس کے بعد نئے کیس آنا کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت صحت اور اس کا میڈیکل اسٹاف وائرس کی چین کا پیچھا کر رہا ہے اور تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ سابقہ مریضوں کے رابطے میں رہنے والے افراد کے پیشگی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں بہت سے کیس قبل از وقت ڈائگنوز کر لیے گئے اور اس طرح وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزارت صحت نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وائرس کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسروں سے فاصلے پر رہنے کے اصولوں کی پابندی کریں۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے متعلق تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے اس کی ویب سائٹ کی وزٹ کریں اور بالخصوص ماسک کے استعمال کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں جن کو حال میں جاری کیا گیا ہے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کی ترجمان محترمہ لولوا الخاطر نے کہا ہے کہ قطر ملک سے باہر رہنے والے قطری باشندوں کا پورا خیال رکھ رہا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک قطری شہریوں کو ابھارا کہ وہ اپنے اپنے ملک میں قطری سفارت خانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ تقریباً 400 قطری شہری اور قطری خواتین کے بچوں کو 2 چارٹر جہازوں کے ذریعے اردن سے واپس وطن لایا جا چکا ہے۔
वजारत दाखिला ने कहा है कि उसने 2 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ کارروائی ایک وائرل ویڈیو کے بعد کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ اہلکار کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کورونا کے خلاف پہلی صف میں جنگ لڑ رہی ہے اور عوام کو معلومات پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہوم کوارنٹین یا ہیلتھ کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہے۔ اردو میں یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے پیش نظر نافذ احتیاطی تدابیر کے ضمن میں سپریم جوڈیشل کونسل نے وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور کے تعاون سے لیبر کے مسئلوں اور اختلافات کو حل کرنے والی کمیٹی کا کام کاج آن لائن شروع کر دیا ہے تاکہ ایمرجنسی معاملات کو نپٹایا جا سکے۔ لیبر کمیٹی کیسز کی آن لائن سنوائی کر رہی ہے اور یہی ٹیکنالوجی مقدمات کی سماعت کے لیے کورٹ میں بھی اپنائی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے تمام ادارے اور وزارتیں مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ قطری شہریوں اور قطر میں مقیم باشندوں کی راحت اور آرام اور صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت تجارت و صنعت نے رمضان المبارک کے لیے 500 سے زائد روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں پر سبسڈائزڈ پرائز جاری کی ہیں اور یہ قیمتیں بازار کے ریٹ سے کم ہیں اور آج ہفتہ 18 اپریل 2020 سے لے کر رمضان شریف کے آخری دن تک لاگو رہیں گی۔ دوسری جانب ہر سال کی طرح اس سال بھی قطری ہلال احمر نے رمضان کے لیے 60 ملین ریال سے زیادہ کی لاگت کا ایک منصوبہ شروع کر دیا ہے جس کو قطر کے علاوہ دنیا کے 22 ملکوں میں پورا کیا جائے گا اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد اس سے مستفید ہوں گے۔ قطر صرف اندرون ملک کورونا سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی انسانی خدمات جاری ہیں اور وہ دیگر ملکوں کی بھی امداد کر رہا ہے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ ان ملکوں میں چین، اٹلی، ایران، فلسطین اور لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی سرحد کے قریب موجود ہزاروں شامی باشندے اور اسی طرح لبنان اور بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں موجود ہزاروں افراد کی طبی اور انسانی امداد شامل ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور امریکہ مریضوں اور وفات پانے والوں کی تعداد کے اعتبار سے بدستور نمبر 1 پر ہے۔ امریکہ میں 7 لاکھ سے زیادہ مریض ہیں جن میں سے 38,000 کے قریب جان گنوا چکے ہیں۔ اسپین میں مرنے والوں کی تعداد 20,000 اور اٹلی میں تقریباً 25,000 ہو چکی ہے۔ ادھر WHO کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانم نے کہا ہے کہ بر اعظم افریقہ میں مرنے والوں کی تعداد اعلان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مل کر افریقی ممالک کی مدد کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ممالک کورونا کا نیا گڑھ نہ بن جائیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں